السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے صحیح بخاری کی ایک روایت کے اوپر گفتگو کی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ الفاظ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھنے کے بعد جو ہے وہ مٹا دیے تھے۔ تو صحیح بخاری کا ایک قلمی نسخہ مینوسکرپٹ ہم نے دکھایا تھا کہ جس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو اصل میں صحیح بخاری کی روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمار پہ افسوس کہ عمار مشرکین مکہ کو جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ کس کو دعوت دیتے ہیں؟ مشرکین مکہ کو، اور مشرکین مکہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ افسوس کس بات پہ؟ کہ وہ ان کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور انہوں نے عمار کو جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ آل یاسر کے اوپر کیا کچھ بیتی ہے وہ سب کے لیے واضح ہے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو گویا کہ بخاری کی روایت میں تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ بات بخاری سے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، بعض دوستوں نے کہا کہ دوسری بھی تو روایات ہیں نا، چلیں دوسری روایات دیکھتے ہیں، دوسری جو کتب احادیث میں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے غزوہ خندق کے موقع پہ کہے، یہ الفاظ غزوہ خندق کے موقع پہ کہے۔ غزوہ خندق کب ہوئی؟ 5 ہجری میں۔ اچھا، صحیح بخاری کی روایت کیا کہتی ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے کب کہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، یعنی یہ جو خطاب ہوا ہے نا، یہ خطاب ہوا ہے حضرت عمار سے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، اور یہ وہ ہوئی 1 ہجری میں، 1 ہجری میں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کہہ رہی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ۔ دونوں میں کنٹرڈکشن آ گئی، اب کس کو ہم ترجیح دیں گے، کس کو پریفر کریں گے، یہ ہم آگے چل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صحیح مسلم کی ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کر گیا، حضرت ام سلمہ تو 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں۔ اگر ہم صحیح بخاری کی روایت مانیں کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ وہ 1 ہجری میں ہوا، حضرت ام سلمہ تو اس وقت مدینہ میں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق غزوہ خندق کے موقع کا، تو اس وقت بھی غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کیا کیا تھا؟ سب کو حضرت حسان بن ثابت کے ایک قلعے میں جو ہے وہ ان کو نظر بند کر دیا تھا، اور وہاں پہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ پہرہ دار تھے۔ یہ بات سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام جو اس کے پرائمری سورسز ہیں سیرت کے، ان سب میں یہ بات موجود ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ تو خندق کھودنے والوں میں شامل ہی نہیں تھی، تو انہوں نے خندق کھودنے کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے سن لی؟ کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے خندق کھودنے کے موقع پہ یہ کلام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیسے سن سکتی ہیں، یہ ایک کوشچن ہے۔ پھر دیکھیں سنن ترمذی کی روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ عمار کے لیے بشارت ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہاں کنٹرڈکشن آ گئی کہ یہاں بشارت کے الفاظ آ گئے، چلے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سب کو پتہ ہے 7 ہجری میں اسلام لائے، تو بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ 1 ہجری میں خطاب ہوا مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، صحیح مسلم کی روایت کہہ رہی ہے کہ 5 ہجری میں خطاب ہوا غزوہ خندق کے موقع پہ، اور حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے 7 ہجری میں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے سن لی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ چلیں جی اور روایات دیکھیں۔ اب یہ ایک مسند احمد کی روایت ہے۔ مسند احمد کی یہ جو روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمار کو جو ہے وہ ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ ہم نے انہیں نہیں قتل کیا، قتل تو انہوں نے کیا جو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی اور ان کا جو گروہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جواب دیا۔ تو اب یہاں پہ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں وہ 7 ہجری کے بعد مدینہ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 ہجری کے بعد جب وہ مدینہ میں آئے تو اللہ کے وسلم سے انہوں نے یہ حدیث کیسے سن لی؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری کے مطابق 1 ہجری کا واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر کا، اور صحیح مسلم کے مطابق 5 ہجری کا واقعہ ہے غزوہ خندق کے موقع کا۔ تو اب یہ 7 ہجری میں اسلام قبول کر کے جو ہے وہ مدینہ میں آ رہے ہیں، تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں؟ یہ ایک اور کوشچن ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ ایک روایت مسند احمد کی اور ہے جو کہ حضرت عمرو بن العاص سے۔ اچھا، عمرو بن العاص 8 ہجری میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ تو اب یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں 8 ہجری میں، جبکہ یہ گفتگو ہوئی ہے یا تو 1 ہجری میں یا پھر 5 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اس کے بعد اب آپ دیکھتے چلے جائیں جو ہے اس میں یہ سب باتیں جو ہے وہ آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے، یہ ابو بکر جو ہے ابن الخلال جو ہے، یہ بہت بڑے جو ہے وہ محدث ہیں فقہ حنبلی کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے حلقے میں یہ گفتگو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یحییٰ بن معین بھی تھے، ابو خیثمہ بھی تھے، معیطی بھی تھے، مطلب یہ یحییٰ بن معین بھی بڑے محدثین میں سے ہیں۔ یہ سب کیا کہتے ہیں؟ یہ جب اس حدیث کا ذکر کر رہے تھے نا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہوں نے کیا بات کہی؟ ان سب نے کہی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابو خیثمہ اور معیطی نے، کہ اس میں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے اس حوالے سے۔ اچھا، یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، بھائی ہمارا قول نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح سندوں سے ہے، امام احمد بن حنبل سے یہ اقوال کہ 28 روایتیں ہیں، 28 حدیثاً،
عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس بارے میں کتنی روایتیں؟ 28، لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں البتہ ایک قول یہ بھی امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ایک سے زیادہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن یہ قول کہاں پہ آیا؟ یہ یعقوب بن شیبہ نے مسند عمار کی پہلی جلد میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ جلد موجود ہی نہیں ہے. اس قول کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی. تو امام احمد بن حنبل سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 28 روایتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اور صرف امام احمد بن حنبل نے نہیں کہا، یحییٰ بن معین نے، ابو خیثمہ نے اور مایتی نے بھی یہ بات کہی ہے. تو اب اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں بیسیکلی جو ہے. اب آپ دیکھیں نا روایات میں کنٹرڈکشن آ گئی نا. پھر یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو راوی ہیں کوئی امکان نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات براہ راست سنی ہو، کیونکہ یہ 1 ہجری کا واقعہ ہے. صحیح بخاری کی روایت لیں، صحیح مسلم کی روایت لیں تو 5 ہجری کا واقعہ ہے، تو یہ پاسبلٹی بن نہیں رہی. تو جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیسیکلی الفاظ جو ہے وہ مرفوع حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن موقوف حدیث کے طور پہ یہ الفاظ ثابت ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی صحابی کا قول ہے. اور یہ کون صحابی ہیں؟ یہ حضرت عمار ہے. دیکھیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھیں کہ یہ باب ما ذکر فی صفین، جنگ صفین کے حوالے سے جو ہے یہ انہوں نے روایتیں یہ لے کے آئے ہیں. تو حضرت عمار بن یاسر سے یہاں روایتیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی، ٹھیک ہے. کہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مطلب قتال کرتی ہوئی نا، وہ حضرت علی کی طرف سے قتال کرتی ہوئی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ انا علی الحق وانتم علی الباطل، ٹھیک ہے، ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پہ ہیں. تو ایسی بہت ساری روایات ہمیں جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری جو ہے وہ کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں. یہ بیسیکلی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ وہ مخالف پارٹی کو ایک باغی گروہ سمجھتے تھے، کافر نہیں سمجھتے تھے. ایسی بھی روایتیں، وہ کہتے تھے کافر نہ کہو لیکن فاسق و فاجر اور باغی کہہ لو، ٹھیک ہے، اور ہم ان سے قتال کریں گے. اور مطلب بہت ایکٹیو تھے حضرت علی کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر. تو حضرت عمار بن یاسر کی یہ ایک رائے تھی، بالکل درست ہے، وہ اس کا حق رکھتے تھے، وہ ایک صحابی رسول تھے کہ وہ مخالف گروہ کو جو ہے وہ باغی گروہ سمجھے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ جس راوی سے بھی آپ روایت لے کے آ رہے ہیں وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے. اب بعض دوستوں نے ایک سوال کیا ہے، بعض دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جی یہ جو الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ وہ ان کو دعوت دیں گے جو ہے وہ اس کی طرف، حضرت عمار ان کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ جہنم کی طرف، تو یہ مسند احمد میں بھی ہیں. دیکھیں مسند احمد میں جب یہ الفاظ آئے ہیں تو اس میں راوی کون ہے؟ محبوب بن الحسن، ٹھیک ہے، یہ راوی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو راوی ہے نا، یہ راوی محبوب بن الحسن جو ہے اس کو امام نسائی نے ضعیف کہا ہے. ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ابن معین نے کہا ہے کہ لیس بہ باس، مطلب کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے بھی مراد کیا ہے؟ اس سے بھی مراد اب آپ دیکھیں امام احمد کیا کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے یہ جو محبوب بن الحسن کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قد کاتب عنہ اصحاب الحدیث، یعنی اصحاب الحدیث نے اس سے لکھا ہے. تو یہ توثیق کا یعنی کسی کو ثقہ قرار دینے کا ایسا درجہ ہے کہ جس میں اس کی روایت سے کوئی بیسک کلیم، کوئی پرائمری کلیم ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کی روایت ایک تابع اور شاہد کے طور پہ قبول ہوتی ہے، ایکسپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ قبول ہوتی ہے. تو یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے کوئی بیسک کلیم جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے، ٹھیک ہے. تو اب بعض دوستوں نے ہم سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ جی آپ نے پیچھے ایک جگہ پہ ترجمہ کیا تھا کہ امر معاویہ جو ہے نا، معاویہ نے جو ہے وہ حکم دیا جو ہے وہ سعد کو، یہ ترجمہ بنتا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں جی امیر بنایا. دیکھیں ہم نے جو ہے وہ sunna.com سے یہ ترجمہ پیش کیا تھا. اب یہ لوگ جنہوں نے ترجمے کیے، ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی مطلب وقت لگایا ہے نا حدیث کی کتابوں کے ترجمے پہ، تو ان پہ تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. چلیں آپ کو یہ کہنا ہے کہ جی sunna.com میں غلطیاں ہیں، انہوں نے غلط ترجمہ کیا، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں شیخ عبدالعزیز علوی صاحب، یہ مطلب بڑے شیوخ الحدیث میں سے ہیں نا، وہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں امر معاویہ نے سعد کو کیا کیا؟ امیر مقرر کیا. یہ نہیں ہے کہ گالی دینے کا حکم دیا، امیر مقرر کیا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ بھی چلیں، آپ کہتے ہیں جی امرہ کا ترجمہ امیر مقرر کرنا کیسے ہو سکتا ہے، چلیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں. المعجم الوسیط میں، المعجم الوسیط میں کیا ہے کہ جی امرہ کا مطلب کیا ہے؟ کلفہ شیئن، یعنی اسے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا. تو ذمہ داری کو کسی چیز کی بھی ڈالی جا سکتی ہے. تو بیسیکلی تاریخی روایات اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے حج کی ذمہ داری ڈالی تھی حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد پہ. تو اس معنی میں یہ امیر. چلیں آپ کو اس سے بھی جو ہے وہ سکون نہیں مل رہا تو یہ سنن ترمذی کی روایت دیکھ لیں. سنن ترمذی میں واضح الفاظ آ گئے امر معاویہ، یعنی باب تفعیل سے آ گئے، جس کا معنی یہی ہے. یہ تو تصویر ماخذ ہو گیا، یعنی امیر بنانا. ابواب کے اگر خواص کی بات کریں نا تو تفعیل کا خاصہ کیا ہے؟ تصویر ماخذ. تو امیر بنایا حضرت معاویہ نے حضرت سعد کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
کہ مرزا اینڈ کمپنی جو ہے نا ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات تو یہ اگر ان کو کوئی دلیل مل سکتی ہے نا تو وہ ہماری یہ اہل حدیث محقق جو ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ حق چڑھا ہوا ہے, حق بیان کرنا چاہتے ہیں, وہ بھائی اگر تم سال 6 ماہ بعد اگر یہ حق بیان کر دو نا تو کم از کم مرزا کو دلیل نہ پکڑاؤ. اب مرزا کے جتنے فالوور مجھے جو ہے وہ یہ میسیجز بھیج رہے ہیں, دیکھیں جی آپ کے اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان اہل حدیثوں کو بھی دکھا دو کہ سنن ترمذی کی یہ جو روایت ہے یہ دیکھیں جی, یہ سنن ترمذی کی جو روایت ہے یہ دیکھیں, یہ سنن ترمذی کی روایت sunna.com پہ دیکھ لیں, اس میں کیا الفاظ ہیں, امر معاویہ, ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر عبد الرحمن فریوائی صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے امیر بنایا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو امیر بنایا, ٹھیک ہے. کتنے ترجمے میں آپ کے سامنے پیش کروں, کتنے ترجموں کے بعد جو ہے وہ آپ جا کے جو ہے وہ مانیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہے, کنکلوژن کیا ہے کہ بخاری میں تو یہ الفاظ نہیں ہے, تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں تو یہ بالکل کانٹیکس کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے. باقی جو روایات ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں وہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں تو وہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے, وہ بیسیکلی موقوف حدیث کے طور پہ ثابت ہیں. یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی, بس ٹھیک ہے, ایک اجتہادی رائے تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. یہ ہماری تحقیق ہے, ہماری ریسرچ ہے. اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو مرفوع حدیث کے طور پہ ثابت مانا ہے, تو ہم نے کہا تھا پھر اس میں باغی کا معنی کیا ہے, جو کم حق پہ ہو. باغی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو باطل کی اوپر ہو. اب ایک دوست نے یہ بھی سوال کیا کہ جی اب آپ قرآن حدیث سے دکھاتے ہیں کہ جی یہ لفظ جو ہے قرآن حدیث میں اس معنی میں دوسری جگہوں پہ استعمال ہوا, تو ایک لفظ قرآن حدیث میں ایک سے زیادہ معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ, اس میں مختلف اپروچز ہیں. ہمارا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے اس کے اوپر. یہ جو ایٹیمالوجی ہے مطلب ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لفظ کا, یہ کیسے جو ہے وہ سفر کرتا ہے. تو جو امام ہیں قرآن اور حدیث میں, جیسے امام راغب ہے مثال کے طور پہ, اب ان کو آپ دیکھ لیں, ان کی جو پوری کتاب ہے جو مفردات القرآن ہے وہ اس میتھڈالوجی کے اوپر کھڑی ہے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ 50 جگہ پہ مختلف تصریفات کے ساتھ آیا ہے, تو وہ اس کا بنیادی معنی, یہ لفظ پکڑ لیں, بنیادی معنی اس کا ایک ہی ہو جاتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے, ہمیشہ بنیادی معنی ایک ہوتا ہے, البتہ اس میں کچھ نہ کچھ بنیادی معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ فلاسفیز آپ دیکھیں جن کے اوپر یہ عربی لغات جو ہے وہ ڈکشنریز مرتب ہوئی ہیں, وہ فلاسفیز آپ کو ہمارے 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں ملیں گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی سنیں گی, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کی